قرآن ضرور پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اس کا میسج قرآن رمضان کا یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ میں نہیں کہتا کہ کئی پارے پڑھ جائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا تو پڑھیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بس میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے اور بڑے پرانے دوست محترم جناب ملک سعید صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب، اور سٹیج پہ خادم حسین صاحب، ان کے برادر اعظم حسین صاحب۔ جی آپ اوپر آ جائیں، خادم صاحب کہتے ہیں اوپر آ جائیں، یہاں ہمارے پاس آ جائیں، اوپر آ جائیں، چلے آ جائیں، جب ان کا حکم ہے تو اوپر آ جائیں، کوئی بات نہیں، ہمارے قریب ہو جائیں، اوپر ہو یا کوئی نیچے ہو، بس جو آج کی محفل میں مہمان بن کے آیا ہے، میری دعا ہے اللہ سب کو مدینے کا مہمان بنائے، آمین۔ خادم حسین صاحب، ان کے بھائی اعظم حسین صاحب، ان کے بچے حسیب خادم، حافظ حماد خادم اور دیگر، یہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے پوری فیملی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میرے آقا کے عظیم ثنا خواہ محترم جناب عبد الباسط قادری صاحب سٹیج پہ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ باسط صاحب کی حاضری ہے، اس کے بعد قبلہ پیر صاحب چونکہ انہوں نے کہیں واپس جانا ہے تو ان کا خطاب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر صغیر احمد نقشبندی صاحب کی نعت ہے۔ تھوڑی سی ہم کوشش کریں گے کہ آصف نقشبندی صاحب کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں انشاءاللہ بیچ میں سے، لیکن چونکہ اب یہ سلسلہ تھوڑا سا، ہم تو کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم جو ہے بالکل اب شارٹ ہوتا جا رہا ہے، تو چلیے مجھے بھائی نے کہا تو میں ایک دو شعر پڑھ لیتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کہ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اللہ کا باپ ہے، یہی ہے نا، یہی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد کا معنی یہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات، ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے۔ حمد تیری کروں میں کیا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد ہے کا ہے خدا مولا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بنایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، بولے یہ سدرہ والے، بولے یہ سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، بولے یہ سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے خیال میں دو چار بندوں کے علاوہ عمر میں مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہوگا، الحمدللہ وہ میرے بھائی بھی آگئے ہیں، فتح شیر صاحب، تو تھوڑے تھوڑے لوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے، ورنہ ہم جو ہے کافی 70 سال کے قریب پہنچنے والے ہیں، آدھے بیچ میں پہنچ گئے، تو اب محبت کے ساتھ آ یار، تو بھی آ ادھر آؤ میرے پاس آؤ بلال بھائی، یہ تمہارا نوٹ میں نے مکس ہونے نہیں دیا، یہ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے، ادھر آ، یہ پکڑ، ہاں جی، اس کی بھی خدمت کریں، یہ میرا بھائی ہے خوشبو والا۔ توجہ کے ساتھ ذرا محبت کے ساتھ، مزے سے نعت پڑھوں گا لیکن آپ مزے سے سنیں گے۔ یہ میرے بچے بڑے پریشان بیٹھے، دعا کرو اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ غالباً پہلی دفعہ محفل میں نے کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کیا کرنے لگے، محبت کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے بس آپ میرے بچے آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔
نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عادت بنانی ہے آج رات سبحان اللہ کی. سنیے گا. بولے یہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. اور سعید صاحب بیٹھے کہیں سعید صاحب ملک سعید صاحب بیٹھے ہیں نا ملک سعید صاحب بس آپ بس ادھر ہی بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں نا چشتیوں کے امیر خسرو آپ بھی اوپر آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا. آپ بھی اوپر آ جائیں آ جائیں اوپر آ جائیں آ جائیں آ جائیں اوپر آ جائیں جاہد راج. ہاں قاری شوکت صاحب قاری شوکت اتاری صاحب ماشاء اللہ جی بالکل جناب جو ہے بڑے عظیم عالم دین ہے. کئی دفعہ آپ کو سنا ہے ہم نے. آپ کو تشریف لے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ایک بابا ہے امیر خسرو. ہاں جی امیر خسرو نے حدیث پوری 2 مصروں میں بیان کی. امیر خسرو کہتے ہیں آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامین اے مہجبی حق کی قسم آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمتن للعالمین دیکھے ہنسی لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں پر آپ سا کوئی نہیں. بولے یہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. کوئی کہے نا تجھے یک نے یک بنایا. بس 3-4 بندے ذرا کہے نا اللہ بھی اکیلا ہے اور کائنات میں اللہ کا محبوب بھی اکیلا ہے. نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ ہی کوئی مصطفیٰ جیسا ہے. کوئی شک ہے نہیں ہے. بس میں یہی کہہ رہا ہوں تجھے یک نے یک بنایا. کون کون کہہ رہا ہے میرے ساتھ؟ اتنا سا ہاتھ اٹھائے زیادہ نہیں. اتنا کہہ رہے ہیں ذرا میرے ساتھ یہ تھوڑا سا اونچا کہیے. تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا. ادھر سے بھی ہو جائے پشتوں میں بھی یک یو اکیلا کہتے ہیں نا تو اسی کو ذرا محبت سے آپ کہیں اللہ بھی ایک ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں اور کائنات میں میرا نبی بھی ایک ہی ہے اس جیسا بھی کوئی. نبی بے شمار ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں. ذرا اب توجہ کیجئے گا تجھے یک نے یک بنایا. میرے ساتھ مل کے تجھے یک نے یک بنایا. بس آخری دفعہ کیا کہ اگلے ثنا خان کو بلاؤں گا. اور یہ بھی خادم بھائی اعظم بھائی یہ بڑے مزے کی بات ہے. یہ بھی امیر خسرو کی ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا جانے وہ شب تھی یا قیامت کا تھا وہ عالم خبر تھی دین و دنیا کی نہ تھا کچھ ماں سوا کا غم الہی خواب تھا یا تھا خیال گیسوئے پرخم نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم ہجوم عاشقہ میں تھے رخ جانا کے نظارے فدا ہو جان و دل جس پر وہی انداز تھے سارے لبوں پر آہ تھی بیتاب تھا دل درد کے مارے پری پہ کر نگارے سر وہ قد لال رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم ولائے ہند الولی سے ملے کیا کیا نشاں خسرو. ولی کہتا ہے بچپن سے مجھے سارا جہاں خسرو کہاں لے کر مجھے پہنچے میرے غوث زمان خسرو. خدا خود میر مجلس بود خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. کیا بات ہے. بولے یہ سدر والے کن فیکون تے کل دی کر لے. کن فیکون تے سب یہ کہتا ہوں کہ پریشانی ہو جائے کہ یہ ساری بڑے فارسی بول بول کے پٹھان خوش ہو رہے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ میں اب تھوڑی سی پنجابی بولوں کہ کن فیکون تے کل دی گلے اسا آگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دیتی میم گواہی اجلی سنو او پئی دستے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدہ سکھ دوہانو آئی. بولے یہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. بولیے گا تجھے یک نے یک بنایا.
ہاتھ اٹھا کے جو بول رہا ہے، نہیں بول رہا تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، جو بول رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تجھے یک نے یک بنایا۔ نعرہ لگائیں گے مزے کے ساتھ، نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت، نعرے تحقیق، حق چار یار، چار یاروں کے ماننے والے ہاتھ اٹھا کے نعرے تحقیق، حق چار یار، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا کئی بڑے پریشان ہو رہے ہیں نا بچے جنہوں نے نہیں سنا یہ نعرہ، انہوں نے پتہ نہیں کڑے نعرے سنے تھے، انہوں نے آپ بھی مر جانا تے نال سانو ہی مروا دینا۔ آؤ نبی کا نعرہ لے گا، ختم نبوت، ختم نبوت، میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اب ذرا محبت کے ساتھ، یہ رولا آج کل زیادہ ہے، بچوں کو شاید نہیں پتا، بڑوں کو پتا ہے، اس لیے یہ اہل ایمان کا نعرہ ہے، کسی پارٹی کا نعرہ نہیں، ہر مومن کا نعرہ ہے، جو مسلمان ہے اس کا نعرہ ہے۔ ذرا اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا 3 دفعہ، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ۔ میں بصد احترام درخواست گزار ہوں میرے آقا کے نوجوان اور معروف سنخا محترم جناب عبدالباسط قادری، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں گے۔ محترم جناب عبدالباسط قادری صاحب۔